جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پھر بہت ساری یہاں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان پہ یہ پابندی جو لگی ہوئی تھی، انہوں نے یہ پیمرا نے لگائی تھی تقریروں پہ، وہ ہٹا دی گئی۔ خان صاحب نے خود بڑا ایک دھواں دھار انہوں نے ایڈریس کیا ہے، پھر اپنے خلاف ہونے والی سازشوں پہ بات کی۔ بلوچستان لے جا کر جس طریقے پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرات ہیں یا ان کے لیے پلان بنائے گئے ہیں، اس پہ انہوں نے بات کی۔ عدلیہ سے انہوں نے پھر وہ اپیلز کی ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن اور فوج کے حوالے سے بھی آپ نے ساری گفتگو سنی ہوگی۔ پھر ہم نے دیکھا وہاں پہ کل کا جو انسیڈنٹ تھا جس میں اس میں پی ٹی آئی کے ایک ورکر جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں، اس پہ پی ٹی آئی کا یہی کہنا ہے کہ پولیس جو ہے ان کو تشدد کر کے مارا گیا۔ اس پہ خاصا ایک اس پہ غم و غصہ عمران خان صاحب پہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی کہ جناب کہ انہی کی وجہ سے وہ سارا قتل ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ ریلی کی، انہوں نے کال دی ہوئی تھی، اور جس کی شاید وہ جو اجازت جو ہے نا وہ وہاں سے لوکل ایڈمنسٹریشن سے نہیں لی گئی تھی، سو ان کو اس میں انکارپوریٹ کر دیا گیا ہے، وہ ایف آئی آرز میں شکیں لگا دی گئی۔ سو عمران خان صاحب کے گرد ایک بڑا پاورفل قسم کا ان کے خلاف ایکشن جو ہے نا لیے جا رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ مزید رعایتیں جو ہیں نا ان کو وہ نہیں دی جائیں گی، اور کوئی نہ کوئی ان پہ روزانہ کے بنیاد پہ کیسز وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہو رہے ہیں، اور اب تک میرا خیال 78 77 سے زیادہ کیسز جو ہیں خان صاحب پہ ایف آئی آر جو ہیں وہ درج یہ ہو چکی ہیں۔ خیر یہ تو اپنی سائڈ پہ ہے، اس کا آنے والے دنوں میں جو بھی اس کا امپیکٹ آئے گا، الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، خان صاحب کو خود بھی خطرات فیل ہو رہے ہیں۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہے نا یہ ان کو جو جوڈیشری سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے، انہوں نے انشور کرانا ہے کہ آئین کے تحت یہ الیکشن جو ہے نا ہونے چاہیے، کیونکہ خان صاحب کو اپنے جو اس وقت جو آخری انہیں وہ لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا ان کی پارٹی بچ سکتی ہے یا جو کچھ ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے، پنجاب میں ان کی حکومت واپس آئے، پھر وہاں کے پی میں آئے، اور پھر وہ سینٹر میں واپس آئیں۔ سو کم از کم فوری طور پر جو ان کو ریلیف چاہیے اپنے کیسز سے، پرسیکیوشن سے، جو کچھ ان کی پارٹی کے ساتھ وہ سمجھتے ہو رہا ہے، تو وہ پنجاب کی حد تک بھی پنجاب ان کو واپس مل جائے تو بڑا وہ سمجھتے ہیں ریلیف ہو جائے گا۔ خیر اس کے ساتھ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو میرا آج اس کا مین فوکس ہے، پالیٹکس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، کل پھر کر لیں گے، کون سی یہ پرانی ہونے والی ہے، روز کی بنیادوں پہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمیں ایک وہ کہتے ہیں ایکسپلوسو مٹیریل ملتا رہتا ہے، کوئی اس میں اسپیڈ بریکر تو کہیں لگ ہی نہیں رہے نا، ہمیں تو مشکل ہو جاتی ہے کہ کون سا ٹاپک ہم پک کریں نہ کریں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ سابق ڈی جی وہ رہے، آئی ایس آئی رہے ہیں، اور پچھلے اگر آپ دیکھیں 2017-18 کے بعد تقریباً 5-6 سال وہ پاکستان کے بڑے پاورفل ایک اس میں فگر رہے ہیں۔ ماضی میں اس طرح کے میں ڈی جی آئی ایس آئی ہمیشہ سے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن رہی ہے، جو بھی مطلب پاکستان میں 2 ہی لوگ جانے جاتے ہیں، یا آپ کا آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی، بلکہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ سو وہ ایک 5 سال انہوں نے بڑی پاورفل پوزیشن انجوائے کی ہے۔ اب ان کے حوالے سے جو خبریں اسٹوریز آ رہی ہیں وہ ڈسٹربنگ ہیں، ان کے اپنے لیے بھی ڈسٹربنگ ہیں، ان کے جو ویل وشرز ہیں ان کے لیے بھی اس پہ ڈیفینیٹلی ہیں۔ اب تک وہ اس پہ مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کی تھی کہ ان کے ٹرائل ہونا چاہیے، رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس میں بات کی، اس سے پہلے ان کے بھائی جو تحصیلدار تھے چکوال میں، ان پہ اچھی خاصی باتیں اور ان پہ سٹوریز آ رہی تھی، ان کو انہوں نے وہاں پہ معطل کیا گیا تھا۔ سو لگ رہا تھا کہ ان کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں وہ آنے والے ہیں، اور اس بات کے ساتھ شاید ان کو جنرل فیض صاحب کو بھی تھا، لیکن جو ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہو، پاورفل پوزیشن پہ رہا ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگین انٹچبل ہے، یا ہمیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، یا کوئی ہمارے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے، یا یہ پی ایم ایل نواز جو ہے، وہ اپنے گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سو اب انہوں نے پہلی دفعہ انہوں نے اپنی خاموشی توڑی ہے جنرل فیض صاحب نے، اور ہمارے وہ سینئر ہیں کامران خان صاحب جو ہیں اینکر ہیں، ان کو انہوں نے میسج کیا، فون کیا، جب مریم صاحبہ نے ان پہ ان پہ کہا ہے کہ یہی جو تھے یہ آرکیٹیکٹ تھے، اس میں ثاقب نثار صاحب تھے، اس میں عمران خان صاحب تو چلو ایک ایز اے پولیٹیکل اپوننٹ تھے بھی، ساتھ انہوں نے جنرل فیض کو ٹرائکا جو انہوں نے بنایا، جس میں سے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو سائڈ پہ کر دے کہ ان کا تو شاید اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سو اب یہ لگ رہا تھا کہ ساری گفتگو جو ہے ان 3 کے بارے میں ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے یہ مریم نواز صاحبہ کے اس بمبارڈمنٹ کا ایک جو ان کو میرا خیال ہے فائدہ ہوا ہے، اس کو نواز شریف صاحب کی پارٹی کو یا ایون مریم کو، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اب تک چپ تھے، جب آپ اس پہ چپ رہتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے اب دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں۔ سو انہوں نے ان کو خاموشی توڑنے پہ مجبور کر دیا۔ پہلے ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے خاموشی توڑی، انہوں نے انٹرویوز دیے، ہمارے دوست جو ہیں اس کے ڈان کے اینکر ہیں، اس میں شاہ زیب جو ہیں ان کو انہوں نے انٹرویو دیا۔ پھر ہم نے دیکھا بعد میں جوید چوئی صاحب کا آج میں دیکھ رہا تھا، ان سے انہیں بڑی تفصیل سے بات کی۔ سو وہ لے آئے ہیں ان کو یہ ثاقب نثار صاحب کو کہ وہ جوابات دیں۔ اب وہی کام انہوں نے ان سے کروایا ہے، جنرل فیض سے کروایا ہے،
اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو یہ جو اگر عمران خان صاحب تھے جب جناب باجوہ پہ وہ آ کے تنقید کر رہے تھے سٹوریز کر آ کے پریس کانفرنسز کر رہے تھے تو ان کی بھی کوشش تھی کہ جنرل باجوہ بولیں. اور یہ چیز ہمیشہ پولیٹیشین کو سوٹ کرتی ہے کہ جو ملٹری اس یونیفارم میں بیٹھے ہوئے سابق لوگ ہیں وہ بات کریں جواب دیں, کیونکہ پولیٹیشین تو مطلب یوز ٹو ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ ہٹ کرنے کے, تھک سکن ہوتے ہیں. انہیں یہ جو ہمارے فوجی افسران ہوں یا سویلین ہوں یہ اس طرح عادی نہیں ہوتے کہ یا ایون ہمارے ججز جو ہوں کہ ان پہ اگر ایک اس پہ تنقید آ رہی ہو, بمبارڈمنٹ آ رہی ہو تو کیسے یہ جواب دیں, وہ کیا کریں, پریس کانفرنسز کریں روزانہ کی بنیاد پہ کریں, وہ ایڈریس کریں, جلسے کریں, وہ ٹویٹ کریں, کیا کریں. سو یہ بھی ایک طرح کی ان کی عمران خان صاحب نے مجبور کر دیا تھا جناب باجوہ صاحب کو کوئی جواب دیں. وہ جو جواب دیتے گئے خان صاحب ان کو مزید انگیج کرتے گئے اور ان کے بارے میں مزید گفتگو کرتے گئے, اور یہی ان کا مقصد تھا کہ یہ ایک دفعہ بات کریں, بولیں جو بولیں. اور خان صاحب نے پھر اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو ان کی گفتگو میں لوز کوئی وہ سمجھتے ہوں گے اینڈز تھے, تو خان صاحب نے ان کا فائدہ اٹھایا. سو انہوں نے آ کے جناب باجوہ صاحب کو پھر دوبارہ چپ کروانے پہ انہوں نے مجبور کر دیا کہ جناب باجوہ صاحب آپ اس پہ خاموش ہیں, لیکن پھر بھی خان صاحب تو بات کرتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے یہ مریم نواز صاحبہ چاہتی تھی کہ جناب کی یہ بات کریں, بولیں گے تو مزید ہم اس پہ ان کو ایک اسی کنٹروورسی میں ڈریگ کر کے لے آئیں گے. سو میرا یہ خیال ہے جیسے عمران خان صاحب کامیاب رہے تھے کہ جنرل باجوہ کو ڈریگ کر کے لے آئے تھے کہ اب جواب دیں, اور کنٹروورسی ہو ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا, ٹاک شوز, ان پہ ڈسکشنز ہوں, میشن کمیشن کی باتیں ہوں, سب کچھ انہوں نے کرا لیا اور یہ ان کی سکسیس تھی. میں یہ سمجھتا ہوں ان کی سکسیس تھی. دوسری طرف ابھی وہی کام جو میں کہہ رہا ہوں مریم نے کرا لیا ہے کہ انہوں نے فیض صاحب کو اور ثاقب نثار صاحب کو بولنے میں مجبور کر دیا ہے. آپ نے ان کی ثاقب نثار صاحب کی تو وضاحتیں سونی لی ہوں گی. جنرل فیض صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ کیونکہ فوج ایک ادارہ ہے, اگر کورٹ مارشل ہوتا ہے تو میرے لیے کیا کمپلیکیشن وہاں پہ پیدا ہو سکتے, اسپیشلی جو موجودہ یہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہے, یا وہ ان کے ساتھ فرینڈلی نہیں تھے. چلو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب نے پوری کوشش کی تھی کہ جناب منیر جو ہے وہ نہ بنے, اس میں آرمی چیف نہ بنے. اسی طریقے سے ان کی پوری کوشش کیا کہ جنرل اگر ڈی جی آئی ایس آئی جو ندیم انجم صاحب جو ہیں یہ ان کی جگہ آ رہے تھے, ان کو رکوانے کے لیے آپ کو پتہ عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, وہ جنرل فیض کو چاہتے تھے, تو پوری کوشش کی گئی, بلکہ پوری فوج سے لڑائی ہونے کی جنرل باجوہ صاحب سے مین ریزن جو ہے وہ کمانڈر سے وہ یہی تھی کہ جنرل فیض اور عمران خان صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ پہ نہیں چاہتے تھے جنرل ان کو ندیم انجم صاحب. اب بیڈ لک ان کی جنرل فیض صاحب کی یا ایون جنرل باجوہ صاحب کی کہ وہ جن کو اگین انہوں نے بھی روکنے کی کوشش کی تھی کہ عاصم منیر جو ہے وہ نہ بنے, اور بڑی مطلب آگے چلے گئے تھے بہت سارے آگے کہ انہوں نے کیسے ان کو روکنے کے لیے کیا, اگر اسٹاپ کرنے کے. لہٰذا ان کو بھی کوئی ایسا انسان ہے, ایک فطری سی بات ہوتی ہے کہ جو بندہ آپ کو نہ پسند کرتا ہو تو آپ بھی اس کو نہیں پسند کرتے ہو. تو سو اب اس سچویشن میں جنرل باجوہ صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی, وہ ہم نے دیکھ لی. اسی طریقے سے جنرل فیض صاحب جو ہے انہیں بھی اندازہ ہے کہ میں نے ان پوزیشن پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں میرے بھی تعلقات اچھے نہیں رہے, بہت سارے مطلب اندر کی بہت ساری چیزیں کہانیاں ان کو خود پتہ ہوگا. سو اس وقت ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں. اگر کل کو اگر ان بنیادوں پہ کورٹ مارشل کی بات ہوتی ہے تو ہاؤ شوڈ ہی سیو ہمسیلف. انہوں نے عمران خان صاحب کو انہوں نے فون کیا یا میسج کیا, 3 باتیں کی. اپنی ان 3 باتوں سے وہ کیا چاہتے ہیں, دیٹس اے ویری مطلب ڈیلیکیٹ انٹرسٹنگ موو ہے, مس ہے, اٹس اے ویری انٹیلیجنٹ موو ہے جو جنرل فیض نے کی ہے. اس میں انہوں نے 3 باتیں کی ہیں. انہوں نے ایک تو کہا جناب کہ میں 2017-18 میں جب یہ بات کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ جی, میں نے ان کے نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کروائی, پناما آیا, جی اے ٹی بنوائی, مریم صاحبہ جیل میں گئی, ڈسکوالیفائی ہوئے, تو جناب یہ سارا شاید میں نے اکیلے نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں 2017-18 میں ایک میجر جنرل تھا, ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی میں, میں نے مطلب میجر جنرل اکیلا اتنی بڑی آرمی کا, اس کے اوپر آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پھر آپ کے یہ اس وقت یہ بھی ہیں مطلب آرمی چیف بھی ہیں, تو پھر اسکور کمانڈر میں اکیلا کیا کر سکتا تھا. سو یہ وہ اس بات کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اپنے انہوں نے میسج کیا کہ wasn't alone. اگلی بات میں وہ کہتے ہیں اس بات کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج میں فیصلے صرف ایک بندہ کرتا ہے, چیف کرتا ہے. اب یہ اس وقت چیف کون تھے, جنرل باجوہ صاحب تھے. سو ہی از ریفرنگ کہ بھائی صاحب میں اگر جو کچھ بھی کر رہا تھا, آپ کی حکومت گرا رہا تھا یا آپ کے خیال میں, تو میں اکیلا تو نہیں کر رہا تھا, کور کمانڈرز بھی ساتھ تھے میرے, آرمی چیف بھی میرے ساتھ تھا, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے وہ بھی میرے ساتھ تھے. میرا خیال اس سے بھی درمیان میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 مطلب ڈی جی اس میں آئی ایس آئی رہے اگر آئے تھے, پھر ہم نے یہ ایک ان کو جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا تھا. یہ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں. سو ہی از اگین شیئرنگ دا بلیم, اگر یہ بلیم ہے مریم صاحبہ کا, وہ یہ اس بات کو کرے. تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے سارے فیصلے آپ کو ڈسکوالیفائی کرنے کے سزاؤں کے یہ تو عدالتوں نے دیے تھے. سو انہوں نے اپنی تمام رسپانسبلٹی 3 چیزوں میں انہوں نے شیئر کر دیا. نمبر 1 کہ میں 2017-18 میں بھی اتنا پاورفل نہیں تھا, میجر جنرل تھا,
اس میں حکومتیں نہیں ہٹا سکتا تھا. حکومتیں ہٹائی کی ہیں اگر سپوزلی, تو جو فیصلے ہوئے تھے کہ آپ کے خلاف کچھ اگر کرنا ہے تو جنرل باجوہ صاحب اور ان کے کمانڈرز اس وقت ڈی جی اے ایس آئی سارے اس میں شامل تھے. اب تیسری بات یہ عدالتوں کے فیصلے تھے, مطلب یہ کہ ہم کیا کر سکتے تھے. اب اس میں انٹرسٹنگ آپ کہیں کہ اس میں ڈیلیکیٹ موو کیا ہے. ڈیلیکیٹ موو یہ دو چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں اور آپ کو بھی کیسز یاد آ رہے ہیں. اس سے پہلے یہ کام جو ہے نا یہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا جب ان پہ یہ غداری کا مقدمہ بنایا گیا تھا. ان کی بھی پٹیشن اگر مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت جب ہم نے رپورٹ کی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں, انہوں نے بھی ایز اے وٹنس کے طور پر ایز اے اس کے طور پر انہوں نے بھی رسپانسبلٹی بانٹ دی تھی کہ جناب میں اکیلا تو نہیں تھا فیصلے کرنے میں, فارمیشن کمانڈر تھے, کور کمانڈر تھے اور انہوں نے بڑے انسٹیٹیوشن تھے, بلکہ اس وقت نواز شریف صاحب کی اپنی کیبنٹ کے جو لا منسٹر تھے وہ جناب مشرف کے بھی لا منسٹر تھے, زاہد حامد صاحب تھے, اور انہوں نے اس طرح کے ان لوگوں کے نام بتایا کہ میں اکیلا تو نہیں ہوں, یہ سارے لوگ تھے. اب نواز شریف صاحب کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا, اتنے سارے لوگوں کو پراسیکیوٹ کیسے کریں گے آپ تو کہہ جناب مشرف کو کرنا چاہتے ہیں, ان کے کور کمانڈر تھے. اچھا کور کمانڈر کتنے تھے 99 سے لے کے آپ اس کے بعد 2007 تک جو ایمرجنسی لگی, اب درمیان میں کتنے کور کمانڈر جو ہیں وہ بدلے, میرا خیال 3 سال کی ٹینیور ہوتی ہے ان کی. اتنے سارے ڈزنز آف آپ سابق آرمی جنرل جو ہیں جو ان فیصلوں میں شریک تھے جو جناب مشرف کے اس وقت ہم نے کیے تھے, جن پہ ان کو اعتراضات تھے کہ بغاوت ہوئی ہے وٹ ایور, سو ان کو پراسیکیوٹ کریں, اپنے کیبنٹ کے وزیروں کو پراسیکیوٹ کریں. سو جناب مشرف کی اس موو کے بعد وہ ٹھنڈے پڑ گئے تھے نواز شریف صاحب اور ان کی کمپنی جو ہے کہ جناب اتنی ساری ہم لوگوں کو پراسیکیوٹ کرنے کا مطلب پوری فوج کو آپ اپنے خلاف کر رہے ہیں. سو اس کا بھی یہ ان کے ذہن میں ہوگا یقینی طور پر کہ بھائی صاحب اگر مجھے ٹرائل کرنا ہے تو پھر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی ساتھ میں لانا پڑے گا, آرمی چیف کو بھی آنا پڑے گا, اور اس کے بعد عدالتوں کو بھی آپ پھر اس میں لے کر فیصلے تو انہوں نے کیے تھے. وہ کیسے انفلوئنس ہو رہے تھے ایک چیز. اور دوسری چیز جو مجھے یاد آ رہی ہے اس طرح کا کیس جو ہے یہ جب یہاں پہ اس میں آیا تھا جنرل اسد درانی صاحب اور جنرل یہ مرزا اسلم بیگ صاحب ہیں, ان پہ آئی ایس آئی عسکر خان کیس آیا تھا اور اس پہ عدالت میں کارروائی ہوئی تھی. تو مجھے یاد ہے اس وقت جنرل اسد درانی صاحب نے یہی پلی لی تھی جو اس وقت انہوں نے لی ہے, یہ جناب فیض نے لی ہے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جناب جب ان سے پوچھا گیا تھا یہ پیسے آپ نے تقسیم کیے تھے سارے سیاستدانوں میں 1990 کے الیکشن میں ریگ کرنے کے لیے, تو انہوں نے یہی کہا تھا جناب کہ میں اس وقت ایکٹ جو کر رہا تھا اس وقت کے آرمی چیف کے آرڈرز پہ کر رہا تھا, ایوان صدر جو ہے نا اس وقت غلام اسحاق خان صاحب جی بیٹھے تھے وہ کر رہے تھے. میں ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر میں نے ان کے آرڈرز جو ہیں چیزیں میں نے امپلیمنٹ کی تھی. حالانکہ اس پہ وہ جنرل اسلم بیگ صاحب کو اس لیے بلا لیا گیا کہ اب آپ ہیں, آپ یہ کام کیسے کر رہے تھے ساری چیزوں کو. سو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے اور یہ جنرل فیض نے اگر دیکھا جائے تو اپنے اپنے چیف پہ ہی یہ چیزیں ڈالی تھی کہ وہیں سے آرڈرز آ رہے تھے, یہی سارا کچھ کر رہے تھے. تو اگر ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ہم نے تو انڈر آرڈرز کیا ہے, بائی بک کیا ہے, ہمیں مطلب امپلیمنٹ کرنا تھا ہم نے, کیونکہ ہماری مطلب ہے جو کمانڈ تھی چین آف کمانڈ تھی اس کے تحت ایکٹ کر رہے تھے. اور جنرل اسلم بیگ بڑے ناراض ہوئے تھے ڈی جی آئی ایس آئی سے. میں نے عدالت میں سپریم کورٹ میں جب یہ پروسیڈنگ ہو رہی تھی میں وہیں پہ موجود تھا, میں نے کور کی ہوئی ہے. جنرل اسلم بیگ صاحب اور وہ ان سے بات نہیں کرتے تھے, جنرل اسد درانی صاحب سے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دونوں کو اسٹیٹمنٹس اگر دیکھیں بڑا ڈفرینس تھا دونوں کے اسٹیٹمنٹ میں, کیونکہ ایک میں وہ جو ہے اس میں اسد درانی صاحب جو ہے ایڈمٹ کر رہے تھے, نام دے رہے تھے کہ ہم نے کس کس کو کتنے کتنے پیسے دیے تھے اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر, اور ساتھ میں وہ بیگ صاحب بالکل ٹوٹل ڈفرنٹ لائن لے کر اس میں پھرے ہوئے تھے. اچھا ایک آرمی چیف یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا ڈی جی آئی ایس آئی یا میری کمانڈ جو ہے وہ کل کو اگر کہیں پہ پراسیکیوشن اس طرح کے کیسز چال پڑے تو وہ بلیم میرے پہ نہیں ڈالے گا, مجھے نہیں, مطلب آرڈر سے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. کل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب کہ مجھے چیف نے کہا تھا, آپ کے آرڈر سے کریں. سو بلیم شفٹ نہیں کرنا, اگر آپ نے کوئی لینا ہے اپنے اوپر لینا ہے, خود کو آپ نے ذمہ داری لینی ہے. سو بیگ صاحب اگر یہ توقع کیے بیٹھے تھے کہ یہ اس اسد درانی صاحب یہ میری بات جو ہے یہ آ کے میرے پہ نہ ڈالیں, خود جا کے ڈیفینڈ کریں, تو ان کا یہ تھا کہ میں کیوں اپنے اوپر لوں, کہ آرڈرز آپ کی طرف سے آ رہے تھے, آپ آرمی چیف تھے, میری اب یہاں گردن پھنس جائے, مجھے سزائیں ہو جائے, کورٹ مارشل ہو جائے, عدالت دے دے, تو آپ کو بچانے کے چکر وائی شوڈ آئی ڈو دیٹ, یہ ہوا ہے. سو اب وہی ایگزیکٹلی جو ہے نا جنرل فیض صاحب کر رہے ہیں, یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں بھائی صاحب اس وقت کے آرمی چیف جو تھے جنرل باجوہ صاحب تھے وہی فیصلے کر رہے تھے, آپ کو ہٹانے کا فیصلہ انہیں کا تھا. سو ٹانٹ بھی ہے اس میں کہ جی آج کل آپ ان کو تو کچھ نہیں کہتے, ان کے ساتھ آپ کی تعلقات ٹھیک ہو گئے, آپ کو حکومت میں واپس لیں. سو ہی ہیز بیکم اے گڈ گائے, آئی ہیو بیکم اے بیڈ گائے. جنرل فیض صاحب آپ چیزوں کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. سو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا, وہی جنرل اسد درانی صاحب والا, کہ جناب کہ اگر مجھے یہ پھنسانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر میں اس وقت کے آرمی چیف کو دیگر لوگوں کو بھی لے کر آؤں گا, میں تو میجر جنرل تھا اور بھی اوپر ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سو وہی والی بات کہ رسپانسبلٹی جو ہے نا اس کو ذرا وہ کر دیا جائے, اس کو بڑھا دیا جائے تاکہ کل کو ڈر کے مارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اپنے سابق جو اس میں ڈی جی آئی رہے ہیں جو اس وقت یہ فیصلے کر رہے تھے, یا آرمی چیف تھے وہ تھے, یا کمانڈرز تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں اس وقت کی فارمیشن کمانڈر لمبی ایک آپ ان سے تمام لوگوں سے پوچھ کے بات کرتے ہیں نا, تمام فیصلہ مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو ہٹانا ہے یا کسی کا رجیم چینج کرنا ہے یا کسی کو جیل کروانا ہے. سو یہ انہوں نے بڑا میرا خیال سمارٹ موو کیا. اگرچہ میرا یہ خیال ہے کہ کورٹ مارشل اس طرح کی چیزوں میں ہوتے نہیں ہوتے, یہ وقتی طور پر سمپلی آپ نے ایکسپوز کرنا ہوتا ہے
چیزوں کسی کو دیکھیں کہ ہمارے خلاف کیا سازشیں ہوئیں کیسے ہوئیں. سو وہ مریم صاحبہ کا جو مقصد تھا وہ کورٹ مارشل سے زیادہ ان کو بلوانا تھا, ان سے چیزیں کلوانی تھیں کہ یہ دیکھیں کہ جناب کہ ہمارے خلاف کس طریقے کی سازشیں ہو رہی تھیں. اور وہ بات جو ہے اس وقت جنرل فیض صاحب ایک طرح سے سارا ملبہ جو ہے انہوں نے ان پر ڈالا ہے.